فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، اور وہی عجیب حالت میں غار حرا پر آئی۔ آپ میں سے اکثر حضرات گئے ہوں گے، اللہ لے جائے۔ اور وہی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے، اور آپ نے حضرت خدیجہ اپنی وفادار عفیفہ ساتھ رہنے والی بیوی اور کفایت شعار بیوی، وفا شعار بیوی، ہر وقت میں ساتھ کھڑے رہنے والی بیوی، ان کو آپ نے کہا خدیجہ آپ کانپ رہے ایسے عجیب سردی سے، یعنی وحی کا بوجھ ہے جو پہاڑوں کے اوپر اللہ نے وحی کو پیش کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا یا اللہ ہم نہیں اٹھا سکتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، انسان کے اوپر اللہ نے ڈالا بوجھ تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر میری ران پر سر رکھا ہوتا آپ نے، آپ کی صحابہ کے ساتھ بڑی بے تکلفی تھی، آپ اپنے ساتھی ہیں، شاگرد ہیں، مرید ہیں، آپ ان کے ران پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے مجھے سے، کہتے وہی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ فرماتے ہیں اتنا بوجھ آیا مجھے ایسے لگا میری ران ٹوٹ جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عجیب کیفیت طاری پسینہ ہے، اور آپ نے کہا خدیجہ مجھے تو لگ رہا ہے میری جان نکل جائے گی، مجھے تو عجیب کیفیت، مجھے لگا میں تو مر جاؤں، عجیب ایسے الفاظ آپ نے فرمائے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جملے اس وقت فرمائے ہیں وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے ہوئے ہیں، عجیب جملے حضرت خدیجہ کے زبان مبارک سے نکلے، اور حضرت خدیجہ عام عورت نہیں ہے، اللہ کے نبی کے حرم کی افضل ترین عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ اپنی ازواج مطہرات سے کہا کہ تم سب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے بعد میں، یہ آپ کا وفاداری ہے کہ جس نے احسان کیا اس کا تذکرہ، اچھا تذکرہ کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے تعریف کرنی، اس کو عزت دینی چاہیے۔ ہم دیتے نہیں، کسی کی منفی باتوں کرنی شروع کر دی اور کسی کو عزت نہیں دینی، وہ گھوم کے اس کے پاس آتی ہے۔ غائبانہ تعریف کرنا، عزت دینا، اس کی اچھی صفات ذکر کرنا۔ ایک دفعہ کہا کہ آپ یا رسول اللہ آپ ابھی تک حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اب ہم بھی تو ہیں نا آپ کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدیجہ میرے پاس اس وقت آئی تھیں جب کوئی میری دھاڑس بندھانے والا نہیں تھا، جب کوئی میری سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، جب کوئی میری بات کے آگے ہاں میں ہاں کہنے والا نہیں تھا، وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی تھی جب ساری دنیا نے مجھے ٹھکرایا تھا، اس وقت اپنی مال سے اور اپنی جان سے میری مدد کی تھی جب کسی نے میری مدد نہیں کی تھی۔ تم تو بعد میں آئی ہو، یعنی تمہاری فضیلت اپنی جگہ، لیکن تم تو بعد میں آئی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دیکھیں یہ انسانیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو تحفہ بھجوایا کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدیجہ سے محبت رکھتی تھی، ان کا بھی خیال رکھا کرتے تھے۔ یہ خدیجہ کی سہیلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے فرمائے تھے، یہ میں آپ سے درخواست کروں گا آپ بھی اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لیجئے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، نہیں میرے حبیب، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے، اللہ دنیا میں آپ کو کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ غار حرا میں عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت آنے سے کافی مہینہ پہلے غار حرا میں اکیلے جا کے عبادت کیا کرتے تھے لوگوں سے کٹ کر۔ تو یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ کو دنیا میں رسوا اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ غار حرا میں جا کر عبادت کرتے ہیں، نہیں، کہا انک لتصل الرحم، میرے حبیب آپ رشتہ داروں سے رشتہ جوڑتے ہیں، رشتہ داروں کے کام آتے ہیں، رشتہ داری نبھاتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو دنیا میں رسوا نہیں کرے گا۔ اور آپ بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ جس کے پاس کپڑے نہ ہو تکسل عریان، اس کو کپڑے دیتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ وتکرم الضیف، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ وتحمل الکلہ، آپ دوسروں کی خاطر اپنے اوپر مشکل برداشت کرتے ہیں، خود ہارڈشپس فیس کرتے ہیں، اپنے اوپر قربانی لیتے ہیں دوسروں کو راحت دینے کے لیے۔ وہ درخت جو اپنے اوپر دھوپ برداشت کرتا ہے دوسروں کو پھل دیتا ہے، وہ درخت جسے کوئی پتھر بھی مارے اس کو پھل دیتا ہے۔ آپ کی مثال وہ ہے، آپ سراسر انسانیت کے لیے نجات، رحمت، کام آنے والے، ونبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا ماوا، خطا کار کو درگزر کرنے والا، بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ وہ نبی ہے، یہ
یہ جو نقشہ کھینچا ہے الطاف حسین حالی نے، یہ نبوت سے پہلے کا ہے. اور کتنی باتیں ہو گئیں؟ رشتہ داری جوڑتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تحمل الکلہ، مصیبت برداشت کرتے ہیں دوسروں کی اپنے لیے، وتعین علی نوائب الحق، اجتماعی کاموں میں مدد کرتے ہیں لوگوں کی. کلیکٹیو کام، قومی ملی مفاد، قومی مفاد، ذاتی مفاد نہیں، میں میرا گھر بس، سیلف سینٹرڈ نہیں، انفرادی سوچ نہیں، اجتماعی سوچ. پوری قوم کا کیا بھلا ہے بھائی؟ محلے میں کیا کام ہے ہم کرتے ہیں، ہمارے شہر کو کیا کام ہے ہم کرتے ہیں، لوگوں کو کام مشکل ہے ہم کرتے ہیں، ہم کام کراتے ہیں، ہم پیسے دیتے ہیں، ہمارا کام کرا دو. یہاں تو گلی میں گارڈ رکھنا ہو تو کوئی پیسے نہیں دیتا، 500 روپے. گلی کا گٹر بند ہو جائے نا، 2 مہینے گٹر بند رہتا ہے، پانی ابلتا رہتا ہے، ہر آدمی گھر والا 300 روپے نہیں نکالتا. میں کیوں کروں؟ یہ مسلمان ہے، اس میں داڑھی والا بھی ہے، بغیر داڑھی والا بھی اسی محلے میں رہتا ہے، نمازی بھی اسی محلے میں، بے نمازی بھی اسی محلے میں ہے. آپ دیکھ لیں جا کے، روڈ ٹوٹا ہوا ہے، حکومت کرے گی بھائی، حکومت نہیں کرے گی تو ہر گھر والا 500 روپے جمع کر لے، روڈ بن جائے گا. ایک مسکین ہے جس پر قرض کا بوجھ آ گیا، بیچارہ دیوالیہ ہو گیا ہے، آپ کے محلے میں ہے، محلے والے 1000 روپے جمع کر لیں، اس کا کام بن جائے گا. وہی نہیں کرتا. میں کیوں کروں؟ وہ اپنے کھانے کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ رات کو جائے گا، 2000 کا کھانا کھا کے آ جائے گا، 3000 کا ناشتہ کر کے آ جائے گا، شاپنگ 5000 کی کر کے آ جائے گا. سیل میں آج کل سیل لگی ہوئی ہے، تو وہ ہمیں بتا رہے کیا ہے جی، یہ خواتین کا بڑا رش ہے سیل میں. کیوں؟ خواتین ایک دوسرے کے اوپر گر رہی ہیں، ابھی سیل لگی ہوئی ہے. سیل ابھی اللہ کی رحمت کی سیل ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے بھائی، اللہ کی رحمت کی سیل ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میری امت کی مدد کرو، میں تمہیں جنت میں یہ مرتبہ دوں گا. میری مخلوق سے محبت کر لو، میں تمہیں ایسے ہی معاف کر دیا کروں گا. یہ کام تم کر لو. ہر ملک میں پھیلا دیا فرمان محمد، عثمان نے ارشاد نبی سامنے رکھا، سینچا ہے لہو دے کے جو بستان